اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ قال امیر المومنین علیہ السلام الدہر یومان یوم لک و یوم علیک و اذا کان لک فلا تبتر و اذا کان علیک فاصبر۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ 2 دن کا ہے، ایک دن آپ کے حق میں ہوگا اور ایک دن آپ کی مخالفت میں، اور جب زمانہ آپ کے حق میں ہو تو اس وقت تکبر نہ کیجیے، اور جب وقت آپ کے مخالف جا رہا ہو تو صبر کیجیے۔ امام علیہ السلام نے انسان کی زندگی کے اندر جو چینجنگز آتی ہیں، جو تقلبات آتے ہیں، جو ٹینشنیں آتی ہیں یا خوشیاں اور کامیابیاں آتی ہیں، 2 حال سے خالی نہیں، اس کی حقیقت بیان کی ہے کہ یہ دنیا میں انسان ہمیشہ ایک حالت پہ باقی نہیں رہتا۔ کبھی انسان کے حق میں حالات ہو جاتے ہیں، چاہے وہ حق میں دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے، اور کبھی انسان کی مخالفت میں حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر آپ کے لیے حالات اور ٹائم خوشگوار ہے اور آپ کے حق میں چیزیں جا رہی ہیں تو ایسی سچویشن میں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا انسان کو مال ملا اور اس نے خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو یہ تکبر ہے، کیونکہ جو ہی انسان خدا کی اطاعت سے نکلتا ہے گویا اپنے آپ کو خدا کے حکم کے مقابلے میں بڑا سمجھ رہا ہے۔ انسان کو اللہ نے صحت عطا کی، انسان واجبات کی ادائیگی میں غفلت کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا یا باقی جو امور ہیں ان کو انجام نہیں دیتا تو یہ تکبر کر رہا ہے۔ اور تکبر کے بارے میں ہے کہ جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا خدا اسے جہنم میں منہ کے بل گرائے گا۔ لہذا تکبر یہ ہے کہ خدا کی اطاعت سے نکل جانا، کسی بھی لحظہ حیات میں خدا کی معصیت کے اندر آ جانا، یہ تکبر ہے۔ لہذا انسان کو اگر صحت نصیب ہے، زندگی نصیب ہے، مال ہے، اولاد ہے، جاہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، کوئی طاقت ہے، کرسی ہے، جو کچھ ملا ہے انسان کو، اس کو اللہ کی طاقت میں استعمال کرے۔ یہ جو وقت ہے یہ گزر جائے گا، لیکن اس وقت سے اگر اس نے صحیح فائدہ اٹھایا تو ایسا شخص جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ اور فرماتے ہیں جب آپ کی ضد میں وقت جا رہا ہو، یعنی مریض ہو چکا انسان، اب کچھ نہیں کر سکتا، فقر کا شکار ہو چکا ہے، اب وہ مال و اسباب خرچ کر کے قرب خدا حاصل نہیں کر سکتا، یا اور کوئی جہات ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی کرسی، کوئی عہدہ، کوئی چیز تھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی، اب امام فرماتے ہیں کہ صبر کر۔ اور صبر کی 3 قسمیں ہیں کہ خدا کی اطاعت میں رہنا بھی صبر ہے، خدا کی نافرمانی سے بچنا بھی صبر ہے، مصیبت کے اوپر شکوہ نہ کرنا بھی صبر ہے۔ تو لہٰذا انسان کو امام علیہ السلام نے دونوں صورتوں میں کامیابی کا طریقہ بتا دیا ہے کہ دنیا و آخرت کی سکسیسفل لائف اگر چاہتے ہو، برائٹ فیوچر چاہتے ہو، تو اگر تمہارے حق میں فیور میں حالات جا رہے ہیں تو پھر ایسے سچویشن میں خدا کی اطاعت میں رہنا، تکبر میں نہ آ جانا، بندوں کا بھی خیال رکھنا، کسی مخلوق کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ ہاں اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس پہ شکر خدا ادا کرے، نہ کہ تکبر کرے۔ اور اگر مصائب آ گئے، نعمتیں ظاہری طور پہ چلی گئی ہیں تو پھر صبر کرو، کیونکہ خدا صابرین کے ساتھ ہے اور صابرین کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لہذا انسان کے جیسے بھی حالات ہوں، خوشگوار حالات ہوں یا تنگ حالات ہوں، کلام امام کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ حالت خوشگوار میں خدا کی اطاعت میں رہے، تکبر نہ کرے،
اور تنگ حالات میں صبر کر کے پھر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی